اگر آپ دنیا میں کچھ بننا چاہتے ہیں، دنیا میں کامیاب ترین انسان بننا چاہتے ہیں، تو ایک صفت سچائی والی اسے آپ مضبوطی سے تھام لیں، ہر معاملے میں سچ بولیں۔ جو انسان سچائی کا دامن مضبوطی سے تھامتا ہے وہ ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ سچائی ایسی صفت ہے جس انسان میں سچائی آتی ہے، چاہے وہ پڑھنے والا طالب علم ہو، پڑھانے والا استاذ ہو، بازار میں بیٹھ کے کاروبار کرنے والا تاجر ہو، ملازمت کرنے والا ملازم ہو، کسی شعبے کے اندر بھی ہو، جس کی ذات میں سچائی آ جاتی ہے وہ بندہ اللہ کا بھی پیارا بن جاتا ہے اور اللہ کی مخلوق کا بھی پیارا بن جاتا ہے۔ اور جب اللہ کا پیارا بن گیا اور اللہ کی مخلوق کا پیارا بن گیا تو وہ اب کامیابی اس کے قدم ضرور چومے گی، وہ ضرور کامیاب ترین دنیا کا انسان ہوگا۔ دنیا کے سب سے بڑے کامیاب ترین انسان ہیں انبیاء علیہم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ہر اچھی صفت سے مزین فرمایا، لیکن قرآن پاک میں ان کی اعلیٰ صفات میں سے سچائی اتنی اعلیٰ صفت تھی کہ اس کا ذکر فرمایا خود قرآن پاک میں، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ آپ قرآن پاک میں ابراہیم کا تذکرہ کریں، وہ سچے نبی تھے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، آپ قرآن پاک میں ادریس کا ذکر فرمائیں، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ نبی بھی تھے اور سچے بھی تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيل، آپ قرآن پاک میں اسماعیل کا واقعہ بیان کریں، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ اپنے وعدے کے سچے تھے۔ اس لیے تمام ایمان والوں کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جو اللہ سے ڈرے گا اسی کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہوئی ہے، جنت کو اللہ نے متقین کے لیے تیار کیا ہے، اعدت للمتقین۔ قرآن پاک میں تقوی کے اللہ تعالیٰ نے بڑے فوائد بیان کیے کہ جو تقوی اختیار کرے گا یجعل لہ مخرجا، اللہ تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ایسی جگہ سے اللہ اسے روزی دیں گے کہ اس کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ قرآن میں متعدد مقامات پر تقوی کے فوائد بیان کیے گئے، لیکن اس آیت میں تقوی ہمارے اندر کیسے آ جائے، ہم کیسے متقی بن جائیں، اس آیت میں اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا۔ اور وہ کیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ اب یہ تقوی ہمارے اندر کیسے آئے گا؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور سچے سب سے پہلے سچوں کی جماعت وہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے، پھر سچوں کی جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت ہے۔ تو جو بھی سچائی والا ہو آپ اس کے ساتھ ہو جائیں، اس کے ساتھ ہوں گے تو آپ کے اندر بھی تقوی آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، سارے مکے والے آپ کو دو وصفوں کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے کہ یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کا بہت بڑا دشمن جسے ابو جہل کہا جاتا ہے وہ بھی کہتا تھا کہ ان کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے، کبھی جھوٹ۔ جب آپ کوہ فاران پہ چڑھ کے آپ نے سب کو دعوت دی نا تو سب سے پہلے آپ نے اپنی ذات کو پیش کیا، میں نے تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، کیا تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تو سب نے بیک زبان کہا ہم نے آپ کو کئی بار آزمایا، جب بھی آزمایا آپ کو سچا پایا۔ تو دیکھیں وہ آپ کی سچائی کے معترف تھے۔ چنانچہ عرب کے اندر جو مشرکین بھی تھے نا وہ بھی جھوٹ بولنے سے ڈرتے تھے۔ وہاں بادشاہ ہرقل نے، بادشاہ روم نے جو مکے سے تجارت کے لیے مشرکین آئے تھے ان کو بھی بلایا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تھا جس میں آپ نے ہرقل کو دعوت دی تھی۔ تو اس میں جب ان کو بلایا گیا تو تاجروں کو بلا کے ہرقل کہنے لگا کیا تمہارے اندر ان کا کوئی رشتہ دار ہے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو ابو سفیان آگے بڑھے کہ میں ان کا رشتہ دار ہوں۔
ہرقل نے ان سے کئی سوالات کیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ابو سفیان کہتا ہے چونکہ میں آپ کا دشمن تھا اس وقت تک تو وہ ایمان نہیں لائے تھے، ایمان قبول کیا انہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ۔ فرمایا جب بھی ہرقل نے مجھ سے سوال کیا میرے دل میں آیا میں غلط بیانی کروں، زبان سے جھوٹ بولوں، لیکن میرے ضمیر نے اجازت اجازت نہ دی کہ اے ابو سفیان اگر تم نے جھوٹ بولا تو یہ جو تیرے ساتھ ہے نا یہ کہیں گے ابو سفیان نے جھوٹ بولا، میری طرف جھوٹے کی نسبت کر دی جائے گی اور مجھے یہ گوارا، یعنی کافر بھی اپنے آپ کو جھوٹا کہلوانا گوارا نہیں کرتے، اور آج مسلمان جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے اور سمجھتا ہے جھوٹ کے اندر اس کے لیے کامیابی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچائی کو لازم پکڑو کیونکہ سچائی یہ تمہیں نیکی کے راستے پہ ڈالے گی۔ انسان سچ بولتا ہے، سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی جنت کے راستے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔